الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. تمام تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق اور زیبا ہیں، جو کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت جن حالات میں ہوئی، جس دور میں ہوئی، آپ کو جن حالات میں مبعوث کیا گیا، وہ عام حالات نہ تھے. گمراہی اپنی حدوں کو عبور کر چکی تھی، قتل و غارت گری کا دور تھا، فحاشی عریانی و ثقافت کا درجہ اختیار کر چکی تھی، زنا معمول ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنا بعض قبائل کی شناخت بن چکی تھی. کمزوروں پر ظلم کا معاشرہ تھا، بغاوت، تعدی کا معاشرہ تھا. لیکن جب بھی اس معاشرے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس دور کی یاد دہرائی جاتی ہے، اسے دور قتل و غارت گری نہیں پکارا جاتا. دولت، دور
آبرو ریزی نہیں کہا جاتا، دور کفر اور دور شرک سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ جانتے ہیں اس دور کو دور جاہلیت سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ جاہلیت سارے فساد کی ماں ہے۔ جاہلیت کی کوکھ سے شرک بھی نمودار ہوتا ہے، بدعات بھی جنم لیتی ہیں، فسق اور فجور بھی آتا ہے، بغاوت اور تعدی کا دورہ ہوتا ہے، چوری چکاری ہو، قتل ہو، فحاشی عریانی ہو، ان سب کی بنیاد جہالت ہے، اور جہالت سے مراد خالق حقیقی کا عدم تعارف ہے۔ چنانچہ پہلی وحی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی گئی، فرمایا گیا اقرا، علم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، شعور اور ادراک کے اعتبار سے پڑھیے، لیکن مجرد علم نہیں پڑھنا، اپنی مرضی اور منشا کا علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علم بھی وہ ہے جو خالق کی پہچان کرائے، اور جس علم سے بندہ اپنے خالق کو فراموش کر دے، وہ علم اگر ابو الحکم کے پاس بھی ہو تو وہ ابو جہل کہلائے گا، وہ علم نہیں رہے گا، وہ جاہلیت قرار پائے گی۔ چنانچہ قرآن اس نبی پر اتارا گیا ہدی للناس بنا کر، جسے یہ کہا گیا تھا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کسی جغرافیے کے لیے نہیں، کسی محدود زمانے کے لیے نہیں، کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے راہبر بن کے آئے ہیں، رہنما بنا کے بھیجے گئے ہیں، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے، اللہ کی رحمتوں کی امید دلانے والے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈر دلانے والے۔ اسی طرح قرآن کو فرمایا گیا ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، جن میں بعض فضیلت والے انبیاء تھے، اور انبیاء کو معجزات ملتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ معجزہ وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھ سے صادر ہو، اور کرامت وہ ہے جو کسی انسان ولی اللہ کے ہاتھ سے صادر ہو۔ اہل سنت اہل حدیث کا دونوں پر اعتماد، دونوں پر ایمان، لیکن معجزے میں عقیدے کی اصلاح کا نقطہ، معجزہ صادر ہوتا ہے نبی کے دست مبارک سے، لیکن جاری کرنے والی ذات رب العالمین کی ہوتی ہے۔ نبی اپنی مرضی اور منشا سے معجزہ صادر نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزے دیے، مشرکین مکہ بھی معجزے کی تلاش میں ہوتے، معجزے کا سوال کرتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے فرشتہ اتر کر ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ رب تعالیٰ نے کہا اگر تم فرشتے ہوتے تو آسمان سے رب تعالیٰ کو فرشتہ اترتا۔ کہنے لگے سیڑھی بنا دیجئے، ہم آسمان پر جا کر دیکھ لیں۔ کہنے لگے یک بارگی اتار دیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں لاتے ہیں قرآن؟ سوچ سوچ کر لاتے ہیں، کسی سے سیکھ کر لاتے ہیں، مکمل لے کر آئیے۔ فرمایا جس طرح رب بھیجے گا میں اسی طرح تم تک پہنچاؤں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اپنی جانب سے قرآن میں کچھ نہیں کہتا۔ وما ينطق
अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मैं तो अपनी ख्वाहिश से कह नहीं सकता। 40 बरस, 2-4 बरस की बात होती तो समझ में आ जाती। या तो बच्चा अभी मामा और बाबा का नाम ढंग से लेने के काबिल नहीं होता, उसे मॉन्टेसरी में दाखिल करा दिया जाता है, नर्सरी में भेज दिया जाता है, स्कूल जाने लगता है। 40 बरस अल्लाह ने एहतमाम करके रखा कि आमिना के लाल ने किसी के सामने जानवे तलम्मुस तय नहीं करने, ये किसी से नहीं पढ़ेगा, रब से पढ़कर सबको पढ़ाएगा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने रहमतल लिल आलमीन को कुरान सिखाया, और अब रहमतल लिल आलमीन अपनी उम्मत पर मेहरबानी करते हैं। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें पाक करते हैं, गुनाहों की दलदल से निकालते हैं, नफ्स की गुलामी से निकालते हैं, तज़किया नफ्स अता करते हैं कुरान की तिलावत करके और अपनी हिकमत, सुन्नत और हदीस के जरिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे और प्यारे नबी, अल्लाह ने उन्हें खिल्लत अता फरमाई, अपनी दोस्ती के लिए मुंतखब फरमाया, मोजज़ा अता हुआ, आतिशे नमरूद में डाले गए, और आतिशे नमरूद आग के फरिश्ते और पानी बरसाने वाले फरिश्ते को बाईपास करके अल्लाह ने बुझा दी। कुल्ना, रब कहता है हमने कहा, या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू इब्राहीम के लिए सरासर ठंडक बन, सलामती वाली। ऐसी ठंडक नहीं जिसमें तकलीफ हो, जिसमें सुकून मिले, जिसमें आराम मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, उनका मौजज़ा भी चला गया। इकबाल ने कहा था, आज भी हो गर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, ना इब्राहीम जैसा ईमान पैदा हो सकता है, ना आग किसी के लिए बागीचा बन सकती है। वो अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनके ईमान का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। आग उनके लिए मौजज़ा बनी, गुले गुलजार हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, अब आग का मौजज़ा भी बाकी नहीं रहा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से मेंढा उतारा, वो ज़िबा हुआ, लक़ब मिला ज़बीहुल्लाह, हमने जाना और माना। लेकिन आज हम देखना चाहें उस मौजज़े को नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादूगरों का दौर था, लोग जादू के जोर पर सल्तनत बचाया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा लाठी। कहा इस लाठी से क्या करता है? अल्लाहु अकबर, पूरा वाकया है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील के साथ एक एक मौजज़े के बारे में आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन एक जुमला अर्ज किए देता हूं। रब ताला से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता था कि मूसा के हाथ में लाठी है? लेकिन पूछा, मातिल के बेयमीनी के या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ निकालने के लिए अल्लाह ताला ने कलाम को वुसअत अता फरमाई, बातचीत बढ़ाई। अच्छा क्या करते हो इस लाठी से? ये गुफ्तगू में वुसअत दी गई ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ निकल जाए। फरमाने लगे, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। फरमाया इसे जरा जमीन पर डालो। हजरत मूसा ने जमीन पर डाली, यकायक वो सांप बन गया। कहा अपने हाथ को गिरेबान में डाल के निकालो, चांद की तरह चमकदार बन गया। फिर यही लाठी थी जिसे दरबारे फिरौन में सारी खलकत के सामने जादूगरों की रस्सियों के आगे डाला था, तो वो रस्सियों को खा गई थी, जादू को बातिल कर दिया था। यही लाठी थी
مطلب یہ لاٹھی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جب پتھر پہ مارا 12 چشمے پھوٹ پڑے، جب فرعون سے نجات کی رات آئی بحر قلزم پر مارا، دریا کی 2 دیواریں قائم ہو گئیں، ہم نے مانا بھی اور جانا بھی، لیکن لاٹھی ہم دیکھ نہیں پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ ملا، اللہ نے ایسا لحن عطا فرمایا، اللہ نے ایسا خوش الحان بنایا، جب زبور کی تلاوت کرتے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہوتے اور فضا میں اڑنے والے پرندے ساکت ہو کر بیٹھ جاتے، ایسی آواز۔ پھر ان کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر دی، وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے جس طرح چاہتے فولڈ کرتے، موڑ کرتے، زنجیریں بناتے، درہیں بناتے، جو جی چاہتا کرتے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، 6 مہینے کی مسافت کا سفر ایک صبح میں طے ہو جایا کرتا، 6 مہینے کی واپسی ایک شام میں طے ہو جاتی۔ وہ قالین تھا یا تخت سلیمانی تھی، معجزہ تھا، سب کی زبانیں سمجھتے تھے، سب کو اپنے اشاروں پہ چلاتے تھے، سرکٹ شیاطین جنات ان کے قبضے میں تھے، ہم نے جانا بھی اور مانا بھی، لیکن اس معجزے کو ہم دیکھ نہیں پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جب طب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، عروج پر، انتہائی حاذق طب، میڈیکل سائنس کے عروج کا دور، لیکن اللہ تعالی نے عجوبہ کر دیا، معجزہ کر دیا، بغیر باپ کے جیتا جاگتا بچہ اپنی ماں کی گود میں کہتا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا۔ بڑے ہوئے، ہاتھ کو دستے مسیحائی بنا دیا، آنکھوں پر لگاتے، پیدائشی نابینا دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ اور جذام کے مریض پر ہاتھ پھیرتے فبرا تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ لے کر آئے کہ آج ماڈرن ایرا میں پہنچنے والی میڈیکل سائنس بھی اس کے آگے زیرو، ایک شخص مر چکا، فرماتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، وہ کھڑا ہو جاتا، مرا ہوا انسان جی اٹھتا۔ یہ معجزہ تھا، ہم نے مانا بھی اور جانا بھی، لیکن یہ معجزہ ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا، یہ معجزہ ہے۔ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل، 114 سورتیں، 540 رکوع، 7 منازل، 6236 آیات، سورہ فاتحہ کے الحمد سے لے کر سورہ والناس کے سین تک چیلنج کر دیا گیا اس قوم کو، اس برادری کو، اس نسل کو جو خود کو عرب کہتی، فصیح اللسان کہتی، غیر عرب کو عجم کہتی، عجم کے معنی گونگے، عجمیوں کو کہتے تم تو گونگے ہو، بول ہی نہیں سکتے، تمہیں بولنا آتا ہی نہیں، تمہارے پاس الفاظ قطار باندھ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہم عرب ہیں۔ دیکھو کیسی فصاحت ہے، کیسی بلاغت ہے، رب تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس میں اس سے ایسی بڑی فصاحت تھی، ایسی اعلیٰ بلاغت تھی کہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پانی بھرنے لگے، مجبور ہو گئے، عاجز آ گئے، حتیٰ کہ قرآن نے چیلنج دے دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهَا، اس جیسا قرآن تو بنا نہیں سکے،
چلو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت، سورۃ الکوثر ہو، ایسی صورت بنا لو۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے اللہ رب العالمین ساری مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام قرآن سارے کلاموں پر، سارے علوم پر فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے، اور یہ اسی دور میں نہیں رکھتا تھا۔ یہ فضیلت، یہ فوقیت آج بھی قائم ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مسلمان آج مغلوب ہیں، مقہور ہیں، پریشان ہیں۔ مسلمان آج ان کی گردنیں جھکی ہیں، علم کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، وعدے کی تکمیل کے اعتبار سے، سچائی کی پالیسی کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج پیچھے ہیں، لیکن آپ کا قرآن آج بھی آگے ہے۔ علم کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، برہان کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، کسوٹی کے اعتبار سے قرآن آج بھی آگے ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ غالب آتا ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ مسلمان بھی بیچارے کیوں مغلوب ہیں؟ مفتی اعظم فلسطین دورے پر نکلے، بلاد عالم کا دورہ، ہر ملک میں گئے، مسلمان ممالک کا دورہ بھی کیا اور غیر مسلم ممالک کا دورہ بھی کیا۔ بعد میں پریس کانفرنس کی، کسی نے پوچھا جناب آپ کو کیا فرق نظر آیا بلاد اسلام میں، بلاد کفر میں کیا فرق نظر آیا؟ ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگے میں اسلامی ممالک میں گھوما، وہاں مجھے مسلمان نظر آئے، اسلام نظر نہ آیا، اور میں عالم کفر میں گھوما، مجھے وہاں کافر نظر آئے، کفار دکھائی دیے، لیکن اسلام نظر آیا۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں۔ ہم جو پیچھے ہیں اپنی بے عملیوں کی وجہ سے پیچھے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ کا فیصلہ بھی سچا ہے، انتم الاعلون، غلبہ تمہارا حق ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ کی ذات سے اگر تعلق جڑا رہا، اللہ کی کتاب سے تعلق جڑا رہا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تو جا رہا ہوں، جب حجۃ الوداع کے دن آپ نے سب کے سامنے کہا لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر اللہ کو گواہ بنایا، حل بلغت فاشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہم اشہد، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اب تم نے پہنچانا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سنو جو یہاں موجود ہو میرا پیغام ان تک ضرور پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس پیغام کو سنا، اس پیغام کو دل میں اتارا، پھر ان کے قدم اپنے گھروں کو نہیں پلٹے، جس کا جس طرف رخ تھا وہ اسی طرف چلا گیا۔ اور اگر وہ بھی مکہ میں 1 لاکھ نمازیں اور مدینہ میں 50,000، یا ایک روایت کہ بقدر 1000 رکعت کا ثواب، نمازوں کا ثواب لینے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں جم کر بیٹھ جاتے، تو آج اسلام یورپ میں نہ پہنچتا، افریقہ میں نہ پہنچتا، اندلس تک نہ جاتا۔ اسلام ساری دنیا میں جو پھیلا، صحابہ کرام کی اس قربانی کی وجہ سے پھیلا جو انہوں نے اللہ کے حکم کے حساب سے دی تھی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت نازل ہوئی، سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کا اہتمام کر دیا، اسلام اور تم مسلمان، میں تم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام خوش ہوئے، لیکن ایک شریعت کے مزاج اور ذوق کو سمجھنے والا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اللہ نے ان آیات اور سورت میں اپنے حبیب کی روانگی اور ہم سے جدائی کا اعلان کیا ہے۔ صحابہ بے چین ہو گئے۔ حضور نے فرما دیا فکر کی بات نہیں ہے، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پچھلے انبیاء معجزے لے کر آئے، معجزوں کے ساتھ چلے گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، بس یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے اس چٹان سے اونٹنی باہر آئے، اونٹنی گھاون ہو، ایک بچے کو جنم دے تو ہم سمجھ لیں گے واقعی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ نے تیری دعا پر یہ معجزہ دکھا دیا، ہم ایمان لے آئیں گے۔ معجزہ ہو گیا، ناقۃ اللہ باہر آئی، چٹان سے ایک اونٹنی باہر آئی، لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن آج وہ اونٹنی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، لن لام اور نون عربی زبان میں ایسی تاکید کے لیے آتا ہے، ایسی نفی کے لیے جس میں تاکید موجود ہو، جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، دو چیزیں، کتاب اللہ سے اعتصام ہو، رسول اللہ کے طریقے سے تمسک ہو، راستے کتنے تاریک ہو، مسائل کتنے زیادہ ہو، حالات کتنے دگرگوں ہو، رب تعالی راستہ خود بنائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یوسف علیہ السلام کے لیے تالے لگا دیے گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے تالوں پر نظر نہ رکھی، تالوں پر نہیں، دروازوں پر نہیں، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر، مفتح الابواب پر۔ جیسے جیسے آگے بڑھے دروازے کھلتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے، اللہ تعالی نے راستہ بنا دیا بچنے کا۔ یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں جو روح فرسا واقعہ ڈنمارک میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو ہمت دی، کہا نا کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق بمانا محبت، کود پڑا، عقل محض حیرت لب بام ہے اب تک۔ یہ عقل سے فیصلے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو ایمان سے ہوتے ہیں، یہ ایمان کے فیصلے ہیں۔ صحابہ کرام کی تمنا تھی، آرزو تھی کہ اللہ کے نبی کے دشمن ابو جہل کا سر وہ قلم کریں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے معاذ و معوذ جو آقا علیہ السلام جنہیں لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، ان دونوں نے اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر پنجوں کے بل اونچا ہو کر دکھایا، اللہ کے حبیب ہم تو بڑے ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب مسکرائے تو فرمایا اچھا ایسا کرو، تم دونوں مقابلہ کرو، اس مقابلے میں جو جیت جائے گا اسے میں ساتھ لے جاؤں گا غزوہ بدر کے لیے۔ اب جو تگڑا بھائی تھا
وہ اپنے کمزور بھائی کے کان، بلکہ کمزور بھائی اپنے طاقتور بھائی کے کان میں کہتا ہے بھیا تو بڑا بھی ہے، توانا بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تیرا تو نام لکھا ہی لکھا گیا، اگر تو جھوٹ موٹ کا مجھ سے آج گر جائے اور میں یہ جنگ جیت جاؤں تو میرا بھی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ معاذ اور معوذ تیزی سے آگے بڑھے، سرعت سے آگے بڑھے اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ایک نوجوان، بعض کہہ رہے ہیں اس کا تعلق افغانستان سے ہے، بعض کہہ رہے ہیں عراق سے ہے، ہر آدمی ہر قبیلہ اسے اپنے سے جوڑنے کی فکر میں لگا ہے۔ اور میں نے ایک بات لکھی تھی فیس بک پر، دیکھا کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ ہو، ایک گھنٹے کے اندر اندر سب نے اپنی آئی ڈی پر اس کی تصویر لگا لی۔ عمر جس کا نام ہے اپنی تصویر لگا لی، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا اس کا مسلک کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے، بس قرآن اور صاحب قرآن کا رشتہ سارے رشتوں سے افضل، ساری نسبتوں سے افضل۔ اہل حدیث کی دعوت بھی یہ ہے، ہمارے صرف دو اصول ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں کوئی اصول نہیں، دو اصولوں کی بنیاد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہا ماننا ہے اور رسول اللہ کا کہا ماننا ہے۔ ان دونوں اطاعتوں کو، جو حقیقی اطاعتیں، مشروع اطاعتیں، غیر مشروع اطاعتیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مصداق، وہ حبشی غلام ہو، وہ نکا ہو، کالا کلوٹا ہو، پستہ قد ہو، اس کا سر آپ نے مثال دینے کے لیے سمجھایا، مشہور ہے نا سر بڑا سردار کا، مثال دینے کے لیے سمجھایا، اس کا سر منقے کے برابر ہو، لیکن تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم سے اللہ کی اطاعت کرائے، رسول اللہ کے رستے پر چلائے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی اطاعت پر چلاتا ہے، ہم ان کی اطاعت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ قرآن خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس دور کے بڑے بڑے پادری آئے، انہوں نے کہا جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قرآن توریت کا، زبور کا، انجیل کا چربہ ہے، کیونکہ بہت سی باتیں اس میں وہ ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ نے وہاں سے نکال کے لکھ دی ہیں۔ فرمایا ہم نے لکھی نہیں ہیں، یہ آسمان سے اتری ہیں، لکھی نہیں جاتی۔ لکھی ہوئی دنیا کی کوئی کتاب، آپ سمجھدار دانشور قسم کے پڑھے لکھے آباد ہیں، ایک ناول آپ ایک سے زائد مرتبہ نہیں پڑھتے۔ جو لوگ گانے سننے کے شوقین ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا کہ ایک گانا جو آپ کو پسند آئے کہ آپ کئی سال سنتے ہیں، گانے کئی ہفتے نہیں سن پاتے ہیں، بور ہو جاتا ہے بندہ۔ اشعار لطیفے، لطیف سے نکلا ہے مطلب نرم نازک ہلکی پھلکی بات، لائٹر ماحول میں جو بات کہی جائے، آپ پہلی بار سنیں گے آپ کہتا لگا کے ہنسیں گے، آپ کو ہنسی آئے گی، تبسم آپ کے لبوں پہ بکھر جائے گا۔ دوسری بار سنیں گے تبسم نہیں آئے گا، آپ سن چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کسی کے احترام میں آپ مسکرا دیں، اسے لگے کہ پہلی بار سنا آپ نے، لیکن وہ اپنی چاشنی، تاثیر، اہمیت کھو چکا ہوگا۔ لیکن یہ قرآن ہے جس کی ایک سورت، جسے رب تعالی نے 7 مثانی قرار دیا، 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آج تک بور نہیں ہوئے، آج تک بوریت نہیں ہوئی۔ بلکہ یقین جانیے، علماء فرماتے ہیں
ہم تو جب اسے لے کر بیٹھتے ہیں ہر مرتبہ نئے معانی، نئے اعجاز، نئے راز کھلتے ہیں، نئی باتیں کھلتی ہیں۔ جیسے ایک منکر حدیث آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ بھائی دکھا تو دیا سیدھا راستہ، منکر حدیث نماز نہیں پڑھتے نا، وہ کہتے ہیں صلاۃ جو قائم کرنے کا حکم ہے، صلاۃ کے معنی رحمت، آپ ایک دوسرے سے نرمی کرو، رحمت کرو، اچھا اخلاق رکھو، یہی نماز ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو آپ نماز میں جو پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہی مطلب ہے نا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ آپ کو سیدھا راستہ دکھا بھی دیا، پھر بھی آپ یہی کہے جا رہے ہو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ بزرگ نے جواب دیا، میاں اس کا مطلب ہے اہدنا، ہماری رہنمائی کرتا رہ، ہماری ہدایت کا سامان جاری رکھ، مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلاتا رکھ۔ یہ تھوڑی ایک مرتبہ چلا کے چھوڑ دیا۔ اللہم انت آخذ بناصیتی، اللہ سارے انسانوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح نبی کریم دعا فرماتے تھے کہ اللہ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ اعین، جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے نا، اتنی دیر بھی ہمیں ہمارے نفوس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام تو برائی کی تلقین کرنا ہے۔ اور ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں پناہ مانگی جاتی ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفوس کی شرارتوں سے اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے کاموں کی برائی سے، نحوست سے اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ مستقل عمل ہے، جاری رہنے والا عمل ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہارون رشید کے دربار میں چیلنج دے دیا گیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لکھے جانے کی محتاج نہیں ہے۔ کروڑوں، لاکھوں طلبہ اور کروڑوں انسان اس وقت ایسے ہیں جو اردو پڑھنا نہیں جانتے، جو انگریزی پڑھنا نہیں جانتے، جو کوئی اور لغت، سندھی ہے تو سندھی زبان میں لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن آپ ان کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جائیں، وہ قرآن آپ کو سورہ فاتحہ سے والناس تک سنا سکتے ہیں۔ نابینا، جنہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن حفظ اتنا پکا ہے، سارے بینا کھڑے ہو کر غلطی نکالتے ہیں لیکن نکال نہیں سکتے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ بہرحال انہوں نے کہا اچھا ہم تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں اجازت دیجئے مسلمانوں کو جتنی مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، ہم وہاں سے موجود قرآن کے نسخوں کو لے لیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے وہاں رکھ دیں، ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، کسی آیت کو نہیں بدلیں گے، زبر زیر پیش نہیں تبدیل کریں گے، ایک نقطے کا اضافہ کریں گے، کمی بھی نہیں، اضافہ۔ اور سورہ کہف میں یقیناً آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، آج جمعے کا دن ہے، نہیں پڑھی تو مغرب سے پہلے پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی اگلے جمعے تک اس کے لیے نور رہے گا۔ کیا مطلب نور رہے گا؟ کوئی آپ سے جھوٹ بولے گا، آپ کو پتہ چلے گا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دھوکہ دینا چاہے گا، آپ دھوکے میں نہیں آئیں گے، آپ کو شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہے گا، رب کی ہدایت کا نور رکاوٹ بنے گا، اگلے ہفتے تک نور رہے گا۔ دجال کے فتنے کا مقابلہ کرتی ہے، وہ بڑا دجال جو کوئی چھوٹا دجل اور فریب کرنے والا ہو اس سے بھی بچاتی ہے۔ بہرحال اس میں ایک جگہ ذکر آتا ہے، اب بالکل وقت ختم ہو چکا ہے اور میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، بھوکے تھے، ان سے کہا بھائی کھانا کھلاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن میں الفاظ ہیں فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان دونوں کی ضیافت کریں۔
انہیں کھانا کھلائیں. انہوں نے کیا کیا؟ با کا نقطہ اٹھا کر اوپر لگا دیا اور حسب وعدہ ایک نقطے کا اضافہ کر دیا. اب بن گیا فَأَتَوْا. اگلا دن جمعے کا دن تھا. وہ جو نئے نسخے انہوں نے بنائے تھے وہ پھیلا دیے گئے تھے. اب جن لوگوں نے قرآن اٹھا کر تلاوت کرنی تھی انہوں نے سورہ کہف کھولی, اس میں لفظ آیا فَأَبَوْا پڑھنا چاہتے تھے, فَأَتَوْا نظر آیا. حیران ہو کے دوسرے کے پاس گئے. دوسرے نے کہا میرے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے, لیکن ایسا ہے تو نہیں. سب کے نسخے میچ کیے, بات نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی. جمعے کے بعد ساری خلقت خلیفہ کے محل کے باہر کھڑی ہو گئی. ہنگامہ شروع ہو گیا, احتجاج. خلیفہ باہر آیا, کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مبارک ہو, اسلام آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. مسلمان زندہ ہے کیونکہ قرآن زندہ ہے. فرمایا آج یہ سارے عیسائی پادری مسلمان ہو رہے ہیں. اب مجھے ایک بات کا جواب چاہیے, آپ کے بغیر بولے جواب لینا چاہتا ہوں, صرف ایک سوچ ایک فکر ڈالنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے دور میں کوئی یہ حرکت کرے, ہم فَأَتَوْا اور فَأَبَوْا کا مطلب جانتے ہیں؟ فَأَبَوْا کا مطلب انہوں نے انکار کیا, فَأَتَوْا کا مطلب وہ آئے, يُضَيِّفُوهُمَا ان کی ضیافت کے لیے. معنی تبدیل ہو گئے, مدہ بدل گیا. جس طرح جو لوگ جاتے ہیں عمرے اور حج پر, خصوصاً رمضان کے دنوں میں وہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں, ابھی قیام ہے, امام قرات کر رہا ہے, اعلان بھی نہیں کیا. ہماری مسجد میں تو اگر کوئی تراویح پڑھانے والا ایسا کر دے تو اس کی کھچائی ہو جائے گی کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں. تو وہ نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں پہلی رکعت میں سجدہ ہے. تو میں مذاق میں کہتا ہوں یار ہر رکعت میں سجدہ ہوتا ہے, پہلی رکعت میں سجدہ ہی کیا مطلب؟ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت آئے گا, تاکہ کانشیس ہو جائیں لوگ, خواتین کو پتہ چل جائے جب امام کے اللہ اکبر تو رکوع میں کوئی نہ جائے, سجدہ تلاوت کرنا. ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن کریم میں 15 سجدے سجدہ تلاوت ہیں, 15 سجدے. عرب میں آپ جائیں, سعودیہ میں, حرمین شریفین میں کوئی اعلان نہیں ہوگا. امام کہے گا اللہ اکبر, سب سجدے میں چلے جائیں گے. جو پاکستانی انڈین ہوں گے نا, بنگلہ بنگال, وہی کھڑے رہ جائیں گے, وہی رکوع میں جھکیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں سجدہ ہے کیا. قرآن سے اتنی دوری, اتنا فرق, اتنی لا تعلقی. یاد رکھیے دنیا کی کوئی کتاب, حتیٰ کہ کوئی اخبار بھی جس زبان میں آپ پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, نہیں پڑھتے. ایک بہت بڑا کیپٹن جہاز میں تھا, پانی کے جہاز میں, وہاں پر ایک عیسائی بھی تھا. اس عیسائی نے آ کر کہا یار ہم بیٹھے ہیں فارغ, تو مجھے قرآن کے بارے میں بتا, میں تجھے بائبل کے بارے میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ پہلے شروع کریں. اس نے بائبل کے بارے میں شروع کر دیا. اس نے جہاز سے قرآن لے کر آیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اس نے کہا اب اس کو انڈرسٹینڈ کراؤ, اب اسے بتاؤ کیا ہے یہ. کہنا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. بس آخری جملہ ایک مرتبہ, کم از کم ایک مرتبہ مرنے سے پہلے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لو, ورنہ یہی قرآن ہوگا, یہی اللہ کے حبیب ہوں گے. قال الرسول یا ربی ان ھذا قومی اتخذوا قرآنا مہجورا. اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ٹیلی نور کی سم کا بائیکاٹ کرنے سے آپ کے اسلام کی سند نہیں بنتی. اسلام کی سند بنے گی جب قرآن پڑھیں گے, صاحب قرآن کی سیرت پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی
له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين